ہیلو کائناتیز، آپ ذرا امیجن کریں ایک سیارہ ہے جو بے انتہا خشک ہے، صحرا کی طرح، بلکہ وہ اتنا خشک ہے کہ اگر آپ کو وہاں پر باہر نکلنا ہو تو آپ کو ایک اسپیشل سوٹ پہننا ضروری ہے جو کہ آپ کے فلوئڈز کو پریزرو کر سکے۔ اور اس سیارے پر ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ جس کے اوپر بہت سارے لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں پر لوکلز بھی ہیں جو اپنی وہاں کی کنڈیشنز کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لیا ہے۔ یہ کہانی ہے، یہ جو سائنس فکشن ناول ہے ڈیون، یہ اس کی جو اب ایک نئی مووی بھی بن گئی ہے اس کے اوپر۔ یہ میرا خیال ہے پسندیدہ ایک سائنس فکشن کتاب ہے، اور اس میں مختلف ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس کو دلچسپ بناتے ہیں۔ اس میں ایکالوجی بھی ہے، انوائرمنٹلزم بھی ہے، اینٹی کولونیلزم بھی ہے، اور اس میں عرب اور اسلامک ہسٹری کے ایلیمنٹس بھی شامل ہیں۔ یہ ہے کائناتی گپ شپ، اور میں ہوں سلمان حمید۔ There's something happening to me. There's something awakening in my mind. I can't control it. What did you see? There's a crusade coming. Do you often dream things that happen just as you dreamed them? Yes. The test is simple. Remove your hand from the box, and you die. What's in the box? Pain. You inherit too much power. You have proven you can rule yourself. Now you must learn to rule others. Something none of your ancestors learned. My father rules an entire planet. He's losing it. He's getting a richer one. He'll lose that one too. Arrakis is a death trap. Kill them. This is an extermination. They're picking my family off one by one. Let's fight like demons. An animal caught in a trap will gnaw off its own leg to escape. What will you do? سائنس فکشن وہ خالی سائنس ہی کے لیے نہیں، بلکہ جو اچھی سائنس فکشن ہوتی ہے وہ انسانیت کو، وہ فنڈامنٹل سوالوں کو ایکسپلور کرتی ہے۔ وہ یوز کرتی ہے کہ اسپیس میں، یعنی کہ آپ کسی اور جگہ کے اوپر ہوں، یا ٹائم کے سلسلے میں کہ اگر آپ مستقبل میں کہیں کسی سوسائٹی کے اندر ہوں۔ مثال کے طور پہ میری شیلی کے جو مشہور کتاب ہے فرینکنسٹائن، اور میں کتاب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ کتاب کافی اچھی ہے، زیادہ تر موویز جو ہیں وہ اس سلسلے میں اتنی اچھی نہیں رہیں۔ وہ ایکسپلور کرتی ہے کہ انسان جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ نیچر کو قابو کرنا چاہیں تو اس قسم کا غرور جو ہے اس کا کیا نقصان ہے اور اس سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ یا سائنس فکشن فلم ہے ڈسٹرکٹ 9 جو آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے آئی تھی۔ اس میں ویسے تو ایلینز ہیں جو ساؤتھ افریقہ میں ہیں، جو ایک ڈسٹرکٹ 9 کے ایریا میں ان کو لوکیٹ کیا ہوا ہے یا ان کو ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے، لیکن دراصل وہ مووی جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کا جو ایپارتھائڈ ریجیم تھی، جس میں وہاں پر جو بلیکس ہیں ان کو ڈسکریمنیٹ کرتے تھے، وہ اس کی ایلیگوری تھی۔ یا مووی ہے ون آف مائی فیوریٹ فلمز کانٹیکٹ، جس میں یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایلین سویلائزیشن سے ہمارا کانٹیکٹ ہو تو کس قسم کے فلسافیکل سوال جو ہیں وہ اٹھ سکتے ہیں۔ اب جو سائنس فکشن ناول ہے ڈون، وہ میرا خیال ہے سائنس فکشن کی ایک لحاظ سے بہترین مثال ہے۔ وہ
1965 میں پبلش ہوا تھا اور اس کے آتھر جو ہیں وہ ہیں فرینک ہربرٹ. اور جب وہ پبلش ہوا تو امیڈیٹلی اس کو ہیوگو ایوارڈ بھی ملا تھا جو سائنس فکشن کے جو فینز ہیں وہ دیتے ہیں, اور نیبولا ایوارڈ بھی جو کہ سائنس فکشن رائٹرز جو ہیں وہ جس کتاب کو اہم سمجھتے ہیں وہ اس کو دیتے ہیں. تو امیڈیٹلی ڈیون جو ہے اس کو ریکگنیشن ملی تھی کہ یہ ایک اہم کتاب ہے. لیکن اس کی جو فلم اڈیپٹیشن ہے یا ٹی وی کے اوپر اڈیپٹیشن وہ ابھی تک زیادہ کامیاب نہیں ہوئی تھی. 1980s میں ایک جو ڈائریکٹر ہیں ڈیوڈ لنچ, انہوں نے اس کو اڈیپٹ کیا لیکن اس میں صحیح طرح سے اس کی اڈیپٹیشن نہیں ہوئی. اسی طرح سے پھر ایک ٹیلی ویژن سیریز بھی تھی جو لیٹ 1990s میں آئی تھی, وہ بھی میرا خیال ہے بہت زیادہ اچھی نہیں تھی. لیکن اب یہ جو نئی مووی آئی ہے وہ ڈائریکٹ کی ہے ڈینی ویلنیو نے. یہ ایک فرینچ کینیڈین ڈائریکٹر ہیں جن کو سائنس فکشن کا بھی کچھ ایکسپیرینس ہے, کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ایک بلیڈ رنر 2049 وہ ڈائریکٹ کی تھی, اور ارائیول جو کہ سائنس فکشن فلم ہے اور آپ ضرور اس کو چیک آؤٹ کریں. اور وہ دونوں کتابوں کے اوپر بیسڈ ہیں, تو ایک لحاظ سے ان کو ایکسپیرینس ہے کتابوں کو موویز میں کنورٹ کرنے کے سلسلے میں. اور اگر آپ کو تھوڑا سا اور ایڈونچرس ہونا ہے تو ان کی ایک اور فلم ہے جو مڈل ایسٹ سے ریلیٹڈ ہے, انسانڈیز کے نام سے. وہ لیبنیز سول وار کے اوپر لوزلی بیسڈ ہے جو کہ ایک سٹیج پلے کو انہوں نے اڈیپٹ کیا تھا. اب ڈیون جو ہے وہ کئی ہزار سال مستقبل میں سیٹ ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پریمس تو بتاؤں گا, لیکن آپ مطمئن رہیں میں کوئی سپوائلرز نہیں دوں گا. تو اتنے مستقبل میں جو کہکشاں ہے اس کا ایک ایمپرر ہے جس کا نام ہے بادشاہ ایمپرر شدام the ففتھ. اب جیسا کہ آپ آلریڈی نام سے دیکھ سکتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ بادشاہ کے نام کے کافی قریب ہے. اب اور کچھ فیملیز ہیں جو فیوڈل قسم کی فیملیز ہیں جو بھی وہاں پر مختلف جگہوں کو رول کرتی ہیں. تو یہ جو مین ایمپرر ہے اس نے ایک سیارہ اراکس جس کا نام ہے, وہ اس نے ایک فیملی ہے اٹریڈیز, اس کو ہاؤس آف اٹریڈیز کہتے ہیں, اس نے اس کو یہ سیارہ دے دیا کہ آپ اس کو کنٹرول کریں. اب اس فیملی کا ایک رائیول فیملی ہے ہارکوننز. تو یہ جو اٹریڈیز ہیں وہ ہارکوننز کو ریپلیس کریں گے اس سیارے کے رولر کے لحاظ سے. اب اراکس جو ہے وہ ایک صحرا جیسا سیارہ ہے, لیکن اس کی جو واقعی جو اہمیت ہے وہ اس چیز سے ہے کہ وہاں پر ایک چیز پائی جاتی ہے ملانج, یا اس کو کہتے ہیں سپائس. اور یہ جو سپائس ہے وہ بے انتہا قیمتی ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے یہ جو انٹرسٹیلر ٹریول ہے وہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. اب وہاں پر لوکلز ہیں جن کا نام ہے فریمنز جو وہاں پر اڈیپٹ کرتے ہیں. تو یہ جو دوسری فیملیز ان کو رول کرتی ہیں وہ پتہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ کس طرح سے وہ اس سپائس کو حاصل کریں, کیونکہ اراکس کے اوپر بہت بڑے سارے وارمز بھی ہیں, سینڈ وارمز, اور ان کو ان کے ساتھ بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے. بلکہ یہ جو وارمز ہیں وہ ایکچولی یہ جو سپائس کی پروڈکشن ہے وہ دراصل ان وارمز سے ریلیٹڈ ہے. تو پہلے تو میں ذرا ایک سمپل سا ایک یہ بتا دوں کہ یہ جو مووی ہے وہ کافی اچھی ہے, اس میں جو فلو ہے وہ کافی سموتھ ہے, اور اگر آپ نے ناول نہیں بھی پڑھا تو بھی آپ اس کو کافی آسانی سے فالو کر سکتے ہیں. بلکہ یہ جو کہانی ہے مووی میں وہ کتاب کو کافی ریلیٹیولی کلوزلی اس کو وہ فالو کرتی ہے, اور اس میں جو اوور آل مختلف قسم کے سائنس فکشن میں ایک ورلڈ بلڈنگ ہوتی ہے آپ کو وہ کافی اچھی طرح سے انٹروڈیوس کرتی ہے کہ اراکس کس قسم کی جگہ ہے. اس میں ایک اور چیز نوٹ کر دوں کہ اس کا جو میوزک ہے, جو موسیقی ہے, بیک گراؤنڈ, وہ کافی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ جو اس کا کمپوزر ہے اس نے مختلف قسم کے ساؤنڈز کو مکس کیا. وہ ایسا ساؤنڈ پروڈیوس کرنا چاہتا تھا کہ جو
لوگوں نے نہ سنا ہو. تو اس میں سنتھسائزرز بھی ہیں, اس میں ساؤتھ ایشین بانسری جو ہے فلوٹ وہ بھی ہے, اس میں ڈسٹورٹڈ گٹارز ہیں, اور اس نے یہ جو صحرا کی ہوائیں ہوتی ہیں اس نے اس کو بھی اس میں شامل کیا ہے. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ پلیز 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 آپ اس مووی کو جا کر دیکھیں, اور بڑے اسکرین کے اوپر اگر آپ کو موقع ملے تو کسی تھیٹر میں جا کے دیکھیں, کیونکہ یہ ایک امرسیو ایکسپیرینس ہے. لیکن یہاں پر میں اس کے دو ایسپیکٹس پر فوکس کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ایکالوجی ہے اور ایک اس کا اینٹی کلونیل میسج. اب فرینک ہربرٹ جو ہیں وہ ایک جرنلسٹ ہے, اور 1959 میں انہوں نے امریکہ میں جو اسٹیٹ ہے اوریگن, وہاں کے سلسلے میں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا. وہ اس چیز کے اوپر تھا کہ وہاں پر ایک ایفرٹ تھی کہ ریت جو ہے کوسٹ کے پاس, سمندر کے قریب, وہ کافی تیزی سے وہ موو کرتی تھی, اور وہاں پر اگر کوئی سیٹلمنٹ ہو تو وہ اس کو وہ دفن کر دیتی تھی. تو ایک انجینئرنگ پروجیکٹ وہاں پر آیا کہ کس طرح سے کس قسم کے وہاں پر پودے لگائیں, خاص طور سے مختلف قسم کی جو گراسز ہیں, جو یہ جو ڈیونز ہیں وہاں پر یہ ریت کی, اس کو وہ کس طرح سے روک سکیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا, اور وہ ایک لحاظ سے یہ جو ان کا سائنس فکشن ناول ہے وہ اس کی ایک جینیسس بنا. لیکن ناول جو ہے وہ کچھ سالوں کے بعد آیا 1960s میں. تو اس وقت انوائرمنٹل موومنٹ بھی شروع ہو گئی تھی. لوگوں کو یہ خیال آنا شروع ہوا تھا کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ کافی مشکل پیدا کر سکتا ہے, اور وہ کلائمیٹ چینج کے جو رسپانسبل ہیں وہ بھی انسانوں کی ایکٹیویٹی ہے. تو 1965 میں جب انہوں نے یہ ناول لکھا تو یہ جو ڈیون کا جو یہ پلانٹ ہے اراکس, اس میں یہ ایکالوجی کی چیزیں جو ہیں وہ ساتھ میں شامل آ گئیں, بلکہ ایک انوائرمنٹلسٹ جو ہے وہ اس میں ایک میجر کیریکٹر ہے کہ وہاں پر ہم کس طرح سے اگر ہم اس کو چینج کریں تو اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. تو میں خالی ایک مینشن کروں گا کہ یہ جو فرینک ہربرٹ ان کے جو ناول میں آئیڈیا تھا وہ ایک لحاظ سے ایک تھیوری ہے جس کو کہتے ہیں گایا تھیوری, جو ویسے تو 1970s میں پرپوز ہوئی تھی. جیمز لولاک ہیں اور ایک لن مارگولس, انہوں نے کمبائن, انہوں نے یہ آئیڈیا دے دیا تھا کہ یہ جو زمین ہے اس پہ یہ جو زندگی ہے, لیونگ آرگنزمز, اور جو زمین ہے وہ انٹریکٹ کرتی ہے آرگینک اور ان آرگینک, اس لحاظ سے کہ ایک طرح سے پوری زمین جو ہے وہ ایک آرگنزم کی طرح ایکٹ کرتی ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ اس کو کچھ جگہوں پر نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس کو کمپنسیٹ کرتی ہے دوسری جگہ کے اوپر. ایک لحاظ سے یہ جو اراکس کی ایکالوجی ہے وہ بھی اس گایا تھیوری کا جو فاؤنڈیشن ہے یہ اس کے اوپر بیسڈ ہے, ایون دو ناول جو ہے وہ گایا تھیوری سے کچھ عرصہ پہلے آیا تھا. اب یہ میں کلیریفائی کر دوں کہ گایا ہائپوتھیسس جو ہے وہ کنٹروورشل ہے, تمام سائنسدان جو ہیں وہ اس سے ایگری نہیں کرتے. نیورتھلیس وہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جس کے اوپر سائنس میں بحث ہو رہی ہے. اور اب اس میں ایک اور چیز بھی دے دوں کہ یہ جو فرینک ہربرٹ تھے وہ امریکہ کے نارتھ ویسٹ میں تھے, جہاں پر سمندر میں ویلز جو ہیں وہ کافی پائی جاتی ہیں. تو غالباً یہ جو کانسیپٹ تھا بڑے سارے وارمز کا اراکس کے اوپر, وہ غالباً ان ویلز کے سلسلے میں انسپائر ہو کے آیا ہو. لیکن ایک بڑا میسج جو کتاب میں بھی ہے اور مووی میں بھی, وہ اس کی اینٹی کلونیلزم میسج ہے. وہ اس لحاظ سے ہے کہ ایون اگر اس میں ایک فیملی جو ہے وہ دوسری فیملی سے تھوڑی بہتر ہے, لیکن اوورال یہ دونوں فیملیز جو ہیں وہ لوکلز کو ایکسپلوئٹ کر رہی ہیں وہاں کے ایک لحاظ سے نیچرل ریسورسز کے لیے. اب جو اراکس کا کانٹیکسٹ ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ فرینک ہربرٹ جو ہیں وہ لارنس آف عریبیا کا کیریکٹر, اس سے وہ متاثر تھے. اب لارنس آف عریبیا جو ہے وہ ہسٹوریکل فگر تھے عرب میں, جنہوں نے مختلف عرب جو وہاں پر ٹرائبز ہیں انہوں نے ان کو یونائٹ کیا تھا آٹومن امپائر کے خلاف World War I کے بعد. لیکن لارنس آف عریبیا کا جو زیادہ مشہوری ہوئی
وہ 1962 کی فلم تھی جو ڈیوڈ لین نے ڈائریکٹ کی تھی. اگر آپ نے وہ مووی نہیں دیکھی تو آپ پلیز اس کو ضرور چیک کریں. وہ لمبی ہے لیکن ایبسلیوٹلی ورتھ اٹ. تو ایک لحاظ سے جس طرح سے سٹوری ڈیولپ ہوتی ہے ڈیون میں، وہ کافی لارنس آف عریبیا کو ایک لحاظ سے وہ فالو کرتی ہے. بلکہ یہ جو ڈیون مووی ہے وہ جارڈن کے اسی صحرا میں فلم کی گئی جس میں جو 1962 کی لارنس آف عریبیا فلم کی گئی تھی. بلکہ 1940s اور 50s میں بہت سارے ملکوں نے آزادیاں حاصل کی، جس میں ساؤتھ ایشیا بھی شامل ہے، جب ہم نے برٹش جو ہیں ان کو وہاں سے بر صغیر سے وہاں سے نکالا. تو فرینک ہربرٹ اس سے متاثر تھے، اور خاص طور پہ یہ جو الجیرین وار آف انڈیپینڈنس تھی فرانس کے خلاف. فرانس جو ہے اس کی کافی بروٹل آکوپیشن تھی 130 سال تک الجیریا کی. تو فرینک ہربرٹ اس کو کافی فالو کرتے تھے. بلکہ یہ جو الجیرین فریڈم فائٹرز تھے، جب وہ واپس الجیریا آئے الجیریا کی آزادی کے بعد، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نعرے لگا رہے تھے جو یہ کہہ رہے تھے یا حیا شہدا، اور جس کا جو ترجمہ ہے ایک لحاظ سے اس عربی کا وہ یہ ہے کہ لانگ لیو مارٹرز. اور ایگزیکٹلی یہی فریز جو ہے وہ فرینک ہربرٹ نے استعمال کیا ڈیون جو ناول میں ہے. اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ جب مووی اس کے قریب پہنچے گی تو وہ اس کا بھی وہ یہی اس طرح سے استعمال ہوگا. بلکہ اگر آپ مووی کو فالو کریں اور کتاب کو فالو کریں تو آپ کو اس میں کافی سارے عربی فریزز اور یہ جو اسلامی فریزز ہیں وہ اس میں آپ کو وہ نظر آنا شروع ہوں گے. مثال کے طور پہ لسان الغیب جو اس میں کہا جاتا ہے اس میں ایک مین کیریکٹر کو، اور وہ جو مین کیریکٹر ہے اس کو بعد میں لوگ مہدی بھی کہیں گے. میں زیادہ سپوائلر نہیں دے رہا، اسی ڈائریکشن میں جو مین کہانی ہے وہ اسی ڈائریکشن میں جائے گی. بلکہ جو کچھ لوگوں کو اعتراض ہے ایک لحاظ سے مووی کے سلسلے میں، کتاب کے سلسلے میں نہیں مگر مووی کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ کچھ عربی یہ جو اس میں اسلامک کانٹیکسٹ تھی وہ کافی حد تک کم کر دی گئی، کافی حد تک اس کو ڈائلیوٹ کر دیا گیا وائڈر آڈینس کے لیے. میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ ایک مسٹیک تھی. میرا خیال ہے کہ جو ڈیون جو کتاب ہے اس میں ایک کہانی ہے کہ کیوں یہ اسلامک کانٹیکس اس میں موجود ہیں. کیونکہ یہ جو صحرا کے لوگ ہیں فریمن، جو کہ اگین نارتھ افریقہ کے جو ٹرائبل لوگ ہیں، یہ نام ان کو دیا جاتا ہے. تو خیال یہ ہے جو ناول میں جس طرح سے فرینک ہربرٹ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو بہت پہلے مسلمان تھے اور وہ زمین سے کئی ہزار سال پہلے جو ہیں وہ زمین کو چھوڑ کے نکلے اور اب وہ اراکس پر موجود ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سلسلے میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہوگا، نہ صرف اس مووی کو دیکھنے کا بلکہ اس کتاب کو پڑھنے کا. اور اب یہ کتاب جو ہے وہ ایک گرافک ناول کی فارم میں بھی ہے، ایٹ لیسٹ اس کا جو پہلا پارٹ ہے. اور یہ مووی بھی یہ پہلا پارٹ ہے. اب اس کا سیکول جو ہے وہ کمیشن ہو گیا ہے، تو اس کی اچھا ہوگا کہ اس کے جو پارٹ 2 ہے وہ اس کہانی کو لے کر وہ آگے چلے گا. اب ایک چیز میں کہنا چاہوں گا جانے سے پہلے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ مووی دیکھیں یا کتاب پڑھیں تو آپ کو اس میں زیادہ کمپیوٹرز یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس نظر نہیں آئے گی، جو کہ ایک انیوژول ہے کہ تم فار فیوچر کی بات کر رہے ہیں تو کمپیوٹرز کیوں نہیں ہیں. تو اس کا تعلق بھی اگین کتاب میں ذکر ہے کہ ایک وقت آیا تھا جس کو بٹلیرین جہاد کا نام دیا گیا، کہ اس وقت انسان جو ہیں وہ کمپیوٹرز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ کمپیوٹرز جو ہیں انہوں نے انسانوں کو ایک لحاظ سے قابو کرنا شروع کر دیا تھا. تو یہ جو بٹلیرین جہاد تھا، اور یہ جو سیمیول بٹلر کا نام ہے، اس نے ایک 1860s میں 19th سینچری میں اس نے اس قسم کا ناول لکھا تھا کہ ایک ایسے تھا بلکہ کہ کمپیوٹرز کے سلسلے میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سلسلے میں ہمیں ذرا خیال رکھنا چاہیے. تو فرینک ہربرٹ نے یہ 19th سینچری کا کانسیپٹ لیا کہ بٹلیرین جہاد، جس میں انسانوں نے ان کمپیوٹرز کو، اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو تقریباً بین کر دیا. پہلے بات تو یہ کہ وہ جنگ جیتے اور پھر اس کو بالکل بین کر دیا گیا. تو اب اس کی جگہ
انسانوں نے جو ہے اپنی سائیکک ایبلٹیز جو ہے اس کو انہوں نے زیادہ ترقی دی ہے. اور یہ جو اسپائس ہے جو اراکس پر پایا جاتا ہے وہ اسپائس جو ہے وہ بھی اس قسم کی سائیکک ایکٹیویٹیز کو وہ بینیفٹ کرتا ہے, انکلوڈنگ انٹرسٹیلر ٹریول. پلیز آپ اس مووی کو جا کر ایک بڑے اسکرین کے اوپر دیکھیں اور اراکس میں اپنے آپ کو امرس کر لیں.